الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي امام المتقين علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى اوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، حدیث کساں کے عنوان سے یہ خمسہ مجالس ہم نے شروع کیا. میں نے کل پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے تھے. انہی مطالب کو جاری رکھتے ہوئے کہ انجتن پاک، یہ پاک ہستیاں جب زیر کساں آئیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول خدا نے کیسے تعارف کروایا ہے. سب سے پہلی ہستی خود رسول خدا تشریف لائے تو بی بی نے فرمایا اذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. يتلألأ، چمک رہا تھا میرے بابا کا چہرہ ایسے جیسے 14ویں کا چاند چمکتا ہے. اب یہاں الفاظ ہے، بدر کہتے ہیں ہلال، بالکل جو باریک ابتدائی پہلی دوسری تیسری تاریخ کہتے ہیں ہلال. توجہ رہے گی. اور پھر قمر اور پھر بدر. بدر کہتے ہیں پورے چاند کو. تو اب یہاں جناب سیدہ فرما رہی ہیں کہ جب 14ویں کا چاند اپنے پورے آب و تاب میں ہوتا ہے ایسے میرے بابا کا چہرہ چمک رہا تھا. یہ چند افراد کا پہنچنا میرے لیے کافی نہیں. میں نے کل عرض کیا تھا یہ وہ ہستیاں ہیں جو تکلف میں کچھ نہیں کہتی. ابھی بھی سب لوگ نہیں پہنچے. عزیزان گرامی، مائیں اولاد کے لیے عام طور سے کہہ دیتی ہیں میرا چاند آ گیا، کیونکہ ماں کے لیے بچہ چاند ہی ہوتا. توجہ، ہر ماں کے لیے بیٹا خوبصورت ہے، لیکن اگر معصوم ہستیاں کہیں وہاں تکلف نہیں ہوتا. اگر مولا علی کسی جوان کو دیکھ کے کہے ہاذا قمر بنی ہاشم،
توجہ فرما رہے ہیں جانے گرامی؟ تو جانے گرامی یہاں جناب مولا کائنات اگر کہنا کہ کوئی بنی ہاشم کا چاند ہے، پھر بھی میں نہیں پہنچا سکا، آپ نے نعرہ تو لگا دیا، ایک اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ اور آپ کے یقین کے اندر اضافہ ہو جائے۔ دیکھیں ایک مرتبہ کسی خاندان میں کوئی خوبصورت نہیں، وہاں کسی کو چاند کہنا اور بات ہے۔ اب پہنچ گئے جہاں سبھی خوبصورت ہو، ایک سے بڑھ کے خوبصورت ہو، وہاں کوئی قمر بنی ہاشم ہو۔ اب میری بات پہنچ رہی ہے؟ وہاں جناب سیدہ فرمائے میرے بابا ایسے دمک رہے تھے، ایسے چمک رہے تھے آپ کا چہرہ جیسے 14ویں کا چاند، لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند زمین پہ اتر آیا۔ توجہ عزیزان گرامی، سارے صحابہ کہتے تھے کہ جب ہم پیغمبر کے ساتھ کہیں سے گزرتے تو مشرک و کافر روک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو ہم کہتے تھے یہ ہمارے رسول ہے، تو کافر و مشرک کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا ہے ایسا ہے آسمان سے اترا ہوا کوئی فرشتہ ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن مانتے تھے محمد ہم جیسے نہیں۔ مسلمان ہو کے کبھی نہ کہہ دینا محمد ہم جیسے ہیں۔ رسول خدا کی بے انتہا خوبصورت، ایک اور جملہ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں، تو یہاں جناب سرور کائنات کے لیے ملتا ہے بے انتہا خوبصورت، جہاں سے گزرتے مجمع رک جاتا۔ اور کسی نے پوچھا آپ سے کہ یا رسول اللہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا میں اور میرا بھائی یوسف اگر ساتھ ساتھ چلیں تو لوگ اسے کم دیکھیں گے، مجھے زیادہ دیکھیں گے۔ انا اجذب منہ، مجھ میں اس سے بھی زیادہ جذابیت پائی جاتی ہے، کشش مجھ میں زیادہ ہے۔ جملہ میں کہہ گیا ہوں، کچھ صرف خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ میں کشش بھی ہوتی ہے۔ پیغمبر صرف خوبصورت نہیں تھے، پرکشش تھے، جہاں سے گزرتے تھے۔ مرحوم سید عبد الکریم رضوی کشمیری کا جملہ کہا کہ آقا جناب یوسف کو دیکھ کے مصر کی خواتین نے ہاتھ کاٹ دیے تھے، تو مرحوم نے کہا تھا اگر رسول خدا کو دیکھا تو دلوں کو کاٹ دیتی ہے۔ ابھی بھی وہ جملہ میں نے نہیں پڑھا جو میں پڑھنا چاہ رہا ہوں، میری آواز تنگ تو نہیں کر رہی؟ سب کا آواز صاف آ رہی؟ اعزار گرامی، وہ رسول خدا مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے فرماتے تھے یا علی انت کا بدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ شاید آپ نے یہ سن رکھا ہو، یہاں پہ عام طور سے ایام بیض، ایام بیض کہا جاتا ہے 13، 14، 15، یہ جو چاند کے مہینوں کے اسلامی کیلنڈر ہے نا، اس کے اندر 13، 14، 15 ایام بیض کہلاتے ہیں۔ اس میں چاند پورا ہوتا ہے، دعائیں مجیر ہے اس میں پڑھنے کے لیے، بڑی دعائیں اعمال ہیں ہر مہینے کی 13، 14، 15، 13، 14، 15، 14ویں پہ مکمل ہوتا ہے، 13 اور 15 کو بھی چاند مکمل ہوتا ہے، 1% کم 2% کم ہوتا ہے۔ اعزار گرامی، اللہ نے 13 رجب کو اس لیے مولا علی کو بھیجا تھا کہ 14ویں کے چاند کو غرور نہ آ جائے۔ چاند کو غرور نہ آ جائے۔ ساری دنیا میں مثالیں دی جاتی تھی یہ چاند جیسا، یہ چاند جیسا، اللہ نے کہا چاند رک جا، علی جیسا کوئی نہیں، علی علی ہے۔ وزارت گرامی، مجھے حدیث کے ساتھ کہ میں نے کہا صرف الفاظ کو پیش کر رہا ہوں، تو یہاں آپ سلامت رہتے ہیں۔ وزارت گرامی، آپ کی محبتوں کی خاطر سنیے تو جناب مولا کائنات کے لیے یہاں جناب سیدہ فرماتی میرے بابا جب آئے تو 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے تھے۔ ایک میں نے کل جہاں بات کو پہنچایا تھا کہ جو جو ہستی آ رہی ہیں ویسے القاب ذہن میں ہے، تو کہا یا شافع امتی، میری امت کی شفاعت کرنے والے۔ مولا کائنات آئے تو 4 القاب ہیں جو پیغمبر نے استعمال کیے۔
یا اخی و وصی و خلیفتی. توجہ سارے مجمع کی توجہ. تو ادارے گرامی دیکھیں چند دلیلیں پیش کر رہا ہوں مولا امیر علیہ السلام کی عظمت پہ کہ رسول خدا. بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی ہاں اگر کہا ہو خلیفہ تو کیا ہوا؟ خلیفہ کہنے سے چوتھے خلیفہ بھی ہو سکتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اچھا اگر خلیفہ کہنے سے چوتھے ہو سکتے ہیں جسے کچھ کہا ہی نہ ہو وہ پھر پہلا کیسے ہو سکتا ہے؟ اب میری باتیں پہنچ رہی ہیں. بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں سے معذرت کے ساتھ اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا. اپنے عقیدے پہ میں کمپرومائز نہیں کروں گا. تو گرامی جناب والا کائنات کے لیے پیغمبر صاحب میرا بھائی اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ میرا وصی، میری وصیت. جس کے پاس وصیت جسے انسان چھوڑ کے جاتا ہے اسے کہتے ہیں وصی. توجہ سارے مسلمان مانتے ہیں رسول خدا کی وصیت علی کے پاس تھی. نہیں ہے مجمع جسے وصیت بھی نہ دی ہو آگے کچھ نہیں کہتا، آگے کچھ نہیں کہہ رہا. وصیت مولا کائنات کے نام اور جملے ہیں یا علی جب تک خود اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل و کفن نہ دے، مجھے قبر میں نہ اتارا، یا علی مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا. الفاظ ہیں رسول اسلام کی. یا علی آپ میرے پاس رہیے. ادارے کے خلیفتی. اور پھر وصاحبہ لوائی. لوا کہتے ہیں پرچم کو. صاحبہ لوائی اے میرے پرچم بردار. لوائے ہم کا پرچم پیغمبر کا، لیکن دنیا میں بھی مولا کے پاس تھا، آخرت میں بھی. میں جملوں کو پہنچا نہیں پا رہا. پیغمبر کا پرچم ہے، علم رسول خدا کا، لیکن دنیا میں بھی مولا نے علم اٹھایا، آخرت میں بھی مولا علم اٹھائیں گے. وہ جو علم کے منکر ہیں نا وہ علی کا بھی بغض رکھتے ہیں، دنیا میں بھی علی سے بھاگے ہوئے ہیں، آخرت میں بھی جب علم دیکھیں گے آنا بھی ہو تو علی کو دیکھ کے کہیں اور چلے جائیں گے. روز قیامت پرچم مختلف بلند ہوں گے اور اس میں ایک پرچم میرے بھائی علی کے ہاتھ میں ہوگا. سارے کے سارے جتنے بھی پرچم بلند ہوں گے میں سب گنواؤں گا نہیں. میں سب سے جا کے جو بھی علم برداروں کو سے پوچھوں گا بتا قرآن و اہل بیت کو مانتا تھا؟ تو پہلے پرچم تلے جتنے لوگ ہوں گے کہ نہ قرآن کا پتہ تھا نہ اہل بیت. دوسرے پرچم والوں سے پوچھوں گا قرآن کو مانتے تھے اہل بیت کو نہیں مانتے تھے. کہا تم بھی جہنم میں پہلے والوں کے ساتھ. پھر تیسرے والے سے پوچھیں گے کہ اہل بیت کو مانتے تھے قرآن کو نہیں کرنا، تم بھی نہیں. پھر کہاں اپنے بھائی سے پوچھوں گا. کئی سب کہا ہم قرآن کو بھی مانتے تھے اہل بیت کو. توجہ قرآن و اہل بیت دونوں کو مانتے تھے. کہ یا علی ان سب کو حوض کوثر پہ لے آئیے. مجھے اور کوئی دنیا میں مکتب دکھائیں جو قرآن کو بھی سر پہ رکھتا ہو، علی کے قدموں کو بھی سر پہ رکھتا ہو. ہم آل محمد علیہ السلام کو بھی ان کے قدموں کو اپنے سر پہ رکھتے ہیں. ہم ان کے قدموں کو بھی. اگر آپ ایک جملے پڑھوں گا ذرا سن لیجئے گا کہ یہاں جناب سیدہ تعارف کرواتے ہوئے اپنے سب کا ایک جملہ سب کے متعلق ہے کہ صاحبہ لوائی میرے پرچم بردار. آئیں ذرا وہ جملے جو میں نے پڑھے ہیں وہ موضوع اگر پیش کر دوں. اللہم انا ہاؤلاء اہل بیت. میں نے یہیں تک بات کو پہنچایا تھا.
اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی، یہی میرے خاص ہیں. حام یعنی حمایت کرنے والے. حمایت کرنے والا ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں. حمایت کرنا ساتھ دینا، سپورٹ کرنا، کسی کے ساتھ کھڑے ہونا. عزیزان گرامی کہنے والے بہت ہوتے ہیں، ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں. خدا کی قسم بعض کا آپ مجھے مجبور کرتے میں جملے کہوں. اشاروں میں پہنچ جایا کیجیے تاکہ میرے لیے مجبوری نہ بنے، مجھے پھر پاکستان جانا ہے. جو افراد پہنچ گئے وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے ان کے لیے مجبوراً کھول کے پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی پیغمبر خود فرما رہے ہیں خاصتی و حامتی، یہی میرے خاص، یہی حمایت کرنے والے. نعرے تو بہت لگاتے تھے یا رسول اللہ میدان میں ہم بھی آئیں گے، آتے بھی تھے، حمایت نہیں کرتے تھے. پتہ چلا میدان میں آنا کافی نہیں، ڈٹنا ضروری ہے. میں نے نام کسی کا نہیں لیا، تو میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے، وہ پہنچ گئے، ڈٹتے نہیں تھے. ایک جملہ کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق جملہ پیش کریں. کچھ لوگ پہنچ گئے جو پہنچ گئے. عزیزان گرامی جب جناب ابو طالب کے گھر پہ آئے نا تمام کے تمام قریش کے سردار، تو سربراہی تھی ابو سفیان کی، اور آنے کے بعد سارے سرداروں نے دستک دی. ابو سفیان نے جناب ابو طالب علیہ السلام تشریف لائے، کہا اے ابو طالب جو چاہیے محمد کو ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کسی بھی قبیلے کی سرداری چاہیے ہو، سونا چاہیے ہو، چاندی چاہیے ہو، جو سواری چاہیے ہو، جو باغ چاہیے ہو، ہم دیں گے، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں. تو جناب ابو طالب نے ایک مرتبہ ابو سفیان کو دیکھا، سارے کے سارے قریش کے سرداروں کو دیکھا، اور ایک مرتبہ کہا ابو سفیان رک جاؤ ابھی جواب لاتا ہوں. جناب ابو طالب علیہ السلام واپس آئے، کہا بھتیجے، اے میرے بھتیجے محمد، ابو سفیان کی سربراہی کے اندر سارے قریش کے سردار آ کے ایک سوال کر رہے ہیں کہ اگر محمد کو جو چاہیے، اب میں وہ ساری باتیں پیش نہیں کروں گا، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بتوں کو برا کہنا بند کر دیں. سرور کائنات کا مشہور و معروف جملہ، چچا جان اگر یہ سورج اتار کے میرے داہنے ہاتھ پہ رکھ دیں اور چاند اتار کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں، تب بھی میں ایک پور، ایک انچ آپ کی زبان میں پیچھے نہیں ہٹوں گا لا الہ الا اللہ سے. میں لا الہ الا اللہ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹوں گا. جناب ابو طالب علیہ السلام نے انہی الفاظ سے آتے کہا او ابو سفیان، میرے بھتیجے محمد نے فرمایا ہے کہ اگر تم سورج اتار کے ان کے سیدھے ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند ان کے الٹے ہاتھ پہ رکھ دو، تب بھی وہ ایک انچ لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. توجہ، سارے کے سارے مشرکین کا مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، لا الہ الا اللہ سے تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. وہ کہہ رہے تھے جہاں میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، جہاں ہم نے اتنے بت مانے ہیں وہاں ایک اللہ بھی مان لیں گے. پیغمبر کہتے تھے اللہ ماننا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ مانو. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، یہ مانو. وہ کہتے تھے نہیں اللہ مان لیں گے. توجہ، شیعوں کا بھی یہی مسئلہ ہے. ہمیں سارے مسلمان کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے نہیں پہلے دشمنوں کا. ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے. ہمیں بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت علی کو مانتے تو ہیں، ہم کہتے ہیں ایسا ماننا، اتنا تو کافر بھی ماننا. آپ تو پریشان ہوگا. خدا کی قسم جتنا بہت سے مسلمانوں نے مانا اتنا تو کافروں نے بھی مانا. مشرکین بھی اتنا مولا کو مانتے ہیں. توجہ، ہمارے لیے ایسا ماننا کافی نہیں جب تک کہ مولا کے دشمنوں کا انکار نہ کرو. بھائی سارے مجمع کی توجہ. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا ابو سفیان میرے بھتیجے کا جواب سن لو. وہ کہتے ہیں میں ایک انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا لا الہ الا اللہ سے.
سارے کے سارے سرداروں نے آواز دی ابو سفیان واپس چلو، ہمیں پہلے ہی پتا تھا محمد نہیں مانے۔ ابو سفیان نے آواز دی کہا نہیں ابھی نہیں، کہا سن تو لیا اب کیا روک کے کیا کریں گے یہاں پہ اس دروازے پہ؟ کہا نہیں جواب ابھی محمد کا آیا۔ پہنچ گیا، ابھی تم نے جواب محمد کا سنا، ابو طالب کا نہیں۔ پہنچ گئے، ایک سارے سردار کہنے لگے ابو سفیان محمد ہی کا جواب سننے آئے تھے؟ کہا نہیں سنو، کہا ابو طالب آپ نے دیکھ لیا قریش کے سارے سردار ایک طرف اور آپ کا بھتیجا محمد اکیلا ایک طرف ہے، اب آپ فیصلہ کیجیے، آپ قریش کے سرداروں کے ساتھ ہیں یا اپنے یتیم بھتیجے محمد کے ساتھ؟ خدا کی قسم تاریخ نے لکھا بوڑھے جناب ابو طالب، سفید ریش، سفید بھمیں، سفید سر کے بعد، ہرا امامہ، 80 برس کے بزرگ، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، کمر کو سیدھا کر کے کھڑے ہو گئے، کہ ابو سفیان سن، جب تک مجھ ابو طالب کے دم میں دم ہے میں اپنے بھتیجے محمد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ پہنچ گئے، ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا اب واپس چلو۔ تمام سرداروں نے کہا جب تو پہلے جواب سن چکا تھا محمد کا تو ابو طالب کا جواب سننے کے لیے کیوں کھڑا تھا؟ کہا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، محمد نے اگر انکار کیا تھا تب بھی ہم قتل کر سکتے تھے محمد کو، میں ابو طالب کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں یہ محمد کے ساتھ ہے، جب تک ابو طالب محمد کے ساتھ ہے محمد کا زندہ باد حسینیہ، زندہ باد یزیدیہ، مردہ باد یزیدیہ، مردہ باد یزیدیہ، مردہ باد۔ نعرے توجہ فرما رہے تھے جانے کے نام، ان سب کو بھی پتا تھا جب تک ابو طالب ساتھ کھڑے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک سوال پیش کرنا چاہتا ہوں، بھئی بزرگ تھے جناب ابو طالب علیہ السلام، بزرگ تھے پھر بھی اتنا روب تھا مشرکین میں؟ انہیں پتا تھا یہ میں کچھ کہنے والا تھا، انہیں پتا تھا وہ جو ساتھ رہتے ہیں وہ اور ہے، ابو طالب اور ہے، انہیں پتا تھا فاتح خیبر کا باپ ہے۔ آپ میری بات پہنچ گئے، میری دل سے نام نکل گئے۔ میرے منہ سے نام نکلنے والا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں حضرات گرامی، انہیں بھی پتا تھا یہ ابو طالب ہے۔ حضرات گرامی، اس بڑھاپے میں جس کا اتنا روگ ہو، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں جملہ پیش کرنے والا ہوں، بغیر نام لیے پہنچ جائے، خدا را پہنچ جائیے گا، میرے منہ سے بھی نام نکلنے والا تھا۔ پاکستان میں پرچے چل رہے ہیں آج کل، تو دور بڑا عجیب و غریب ہے، بڑے محتاط انداز سے پیش کروں گا، سارے مجمع کی توجہ، میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے گا، مجمع کی توجہ۔ عزیزان کرام، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ علی جوان تھے، دوسرے بوڑھے تھے، مجھے تعجب ہوتا ہے، دکھانے پہ آؤ تو بوڑھوں کو لے آتے ہو، ماننے پہ آؤ تو بوڑھوں کو مان لیتے ہو۔
سارے شیر سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا میری بات پہنچ گئی نا؟ توجہ فرما رہے ہیں گرامی، بعض افراد کسی بھی سن و سال میں ہو شیر ہوتے ہیں. میں ایک جملہ پیش کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا. میں یہاں تک لے آیا ہوں تو میں حامد کو پیش کر رہا ہوں کہ میرے جو حمایت کرنے والے ہیں. لیکن ایک جملہ سن لیجیے. عزیزان گرامی، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ عمر ابن عبد وقت خندق کا مارکہ آپ جانتے ہیں نا، بہت بڑا مارکہ ہے، تو اس میں بہت سے افراد نے کہا تو کیا کیا؟ کمال. بوڑھا آدمی تھا کہ جب مولا علی نے کہا نا میں ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، اس نے کہا ہاں میں ابو طالب کو جانتا ہوں. سردار تھے، بڑے وجیح تھے، بہت خوبصورت تھے، سخی تھے. تو میں نوجوان تم سے کہتا ہوں واپس چلے جاؤ، میں ابو طالب کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہتا. تو مسلمانوں نے کہا بھائی بوڑھا تھا، اس کا جناب ابو طالب کو جانتا تھا، اس کا مطلب ہے بوڑھا تھا. تو میری بھی سن لیجیے، جب ہمارے مزاج کے خلاف بات ہو تو پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. سن لیجیے، میں کہتا ہوں بوڑھا نہیں تھا، راشا بھی ہوگا، پولیو بھی رہا ہوگا، کینسر بھی ہوگا، آنکھیں بھی اندھی ہوں گی، بازو بھی نہیں چلتے ہوں گے، لیکن اتنا مانو تمہارا کوئی بڑا نہیں گیا. مخصوص نہیں، لیکن جناب جناب مولا کائنات کے فضائل آتے ہیں اور لوگ وہاں پہ اگر خدا نہ کرے کوئی کسی بھی طرح سے کمی کرنے کی کوشش کرے تو برداشت نہیں ہوتا. اب سن لیجیے الفاظ، آپ سلامت ہیں. خاصتی محمد، یہ میرے خاص جو پیغمبر کے خاص ہیں. پیغمبر نے چادر اٹھا کے فرمایا ہے یہ میرے خاص ہیں. جملے کو میں مکمل کر دوں، 10 سے 15 منٹ کی آپ کو زحمت دوں گا. میں میرے ساتھ میں ہاتھ جوڑ کر خدمت کیا کر میری بات کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، میں اپنے عقیدے سے نہیں ہٹوں گا، لیکن دل آزاری کی معذرت. عقیدہ کے رویے تو میں پڑھ گیا. اللہ کے نام خاصتی و حامتی، میری حمایت کرنے والے، یہ ہے میری حمایت کرنے والے. چادر اڑا کے فرمایا خاصتی و حامتی، لحمہم لحمی وَدَّمُهُمْ دمی. بس یہ 2 جملے آج پڑھ دوں گا، اس لیے کہ تشریح کرنے میں کامیاب ہو گیا. آج کے مجلس مکمل ہو گئے. پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون. یا رسول اللہ، کہیں ہم نے غلط تو نہیں سن لی؟ باپ کا خون بیٹی کا خون، نانا کا خون نواسوں کا خون. توجہ، بہت سے افراد پہنچ رہے ہیں، توجہ تھوڑی سی. اگر جانے کے نام ہمیشہ باپ کہتا میرا خون تمہارا خون، میری جنگ تمہاری جنگ. جانے کے نام یہ سارے پانی ہے میرے پاس. سارے بندے کی توجہ رہے. اجازت کے نام ہمیشہ کہا جاتا ہے باپ کا خون بیٹے کا خون، دادا کا خون نواسے کا پوتے کا خون، نانا کا خون نواسے کا خون. توجہ، باپ کا خون بیٹی کا خون، اور ہو بھی رسول خدا. توجہ، رسول خدا کہیں گے میرا خون میری بیٹی کا خون، میرا خون میرے نواسوں کا خون، میرا خون میرے داماد کا خون. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے بھائی. اکثر بزرگ کہتے ہیں نا اس سے نہ لینا، ہماری جنگ ہے، میری جنگ تمہاری جنگ. خدا کی قسم کسی کو دھوکہ نہیں ہوا. پیغمبر نے یہی فرمایا ہے ان کا خون. جو مکمل نہیں میں نے کیا، ان کا خون میرا، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کی جنگ میری جنگ. رسول
کائنات فرما رہے ہیں، ان کا گوشت میرا ہے، ان کا خون میرا خون۔ رسول اسلام کا خون بہانے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس ساری دنیا کے مسلمان کہتے ہیں حسین ابن علی علیہ السلام کا جو قاتل ہے اس پہ لانا، مانتے ہیں نا؟ سب کے سب مسلمان کہتے ہیں کہ حسین ابن علی جس نے خون بہایا اس پہ لانا۔ اچھا، زمانہ میں جنت کے سردار امام حسن بھی ہیں، امام حسین علیہ السلام، امام حسن حسین علیہ السلام دونوں سردار زمانہ میں جنت کے۔ اگر امام حسین کا قاتل ملعون ہے، میں نے مکمل نہیں کیا، امام حسین کے قاتل پہ لعنت ہے، تو پھر امام حسن کے قاتل تھے، کیوں لعنت نہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، میری بات پہنچ گئی، میں رکا نہیں۔ حدیث سنیے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، سنیے حدیث یہاں پہ مکمل نہیں، علماء کرام موجود ہیں، بڑے بڑے جیل یہاں پہ ہستیاں، سارے احساس سن لیجیے۔ میں نے خود کئی اہل سنت کی کتابوں میں بھی دیکھا کہ سرور کائنات نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے بابا ان سے بھی بہتر۔ اگر امام حسن و حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے، تو مولا علی کے قاتلوں پہ ابھی بھی میں رکا نہیں ہوں، میں مشترک مجمع میں بڑے محبت انداز سے نتیجہ لے رہا ہوں، قیاس نہیں کر رہا، استدلال کر رہا ہوں۔ میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، مولا علی کے بھی قاتلوں پہ قاتل نہیں ہے، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے۔ آپ مجھے مجبور کر رہے ہیں موضوع کھولنے۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ صرف کسی شیعہ نے کہا صرف شمر پہ لانا؟ ہاتھ کس کا تھا؟ شمر ملعون کا، لیکن آپ نے کبھی سب کے سب کہتے ہیں شمر پہ لانا تھا، عمر سعد پہ، عبید اللہ بن زیاد پہ۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ پھر کہتے ہیں یزید پہ لانا، یزید کربلا آیا ہی نہیں تھا، ہاتھ شمر کا تھا، فکر یزید کی تھی۔ پہنچ گئے، ہم عبدالرحمن ابن ملجم کے ہاتھ تو بھی گئے تھے۔ مجھے نہیں معلوم میری بات پہنچی ہے، رک جائیے، آپ سلامت رہیں، میں لوگ پہنچ گئے، میں لوگ پہنچ گئے۔ سن لیجیے، اب جب میرے تمام بھائیوں میرے بچوں سے میرے خاص غور کر دیجیے گا، اور سرور کائنات کے فرمان حسن حسین جوانان جنت کے سردار، ان کے والد ان سے بھی لے گئے، پھر فرما رہے ہیں اگر علی نہیں لولا علی لے لما کانا لے ابنتی فاطمہ کو، اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کچھ نہ ہوتا۔ توجہ، سیدہ کے قدموں تلے حسنین کی جنت۔ اگر حسن و حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے، کیونکہ ہے، تو پھر سیدہ کے قاتلوں پہ میں نے تو کہا ہی نہیں کون قاتل ہے، آپ سلامت آپ جی، جانے گرامی کون ہے سیدہ، آپ سلامت رہے ہیں۔ میری بات پہنچ گئی جانے گرامی؟ جانے گرامی ہمارا اگر راہ و رسم میں سن سے ہو
کہ جو بیوی کے دشمن ہوں، بیوی کے خاطر حضرت کرام بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کہیں پہ بھی تو میں یہ بہت محتاط اللہ سے میں نے سارا کا سارا استدلال پیش کیا ہے۔ سرور کائنات فرما رہے ہیں لحمہم لحم، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ میں کل انشاءاللہ مکمل کروں گا اس موضوع کو، اب وقت نہیں ہے تفصیل کا، کہ بہت سے ایسے الفاظ میرے ذہن میں تھے جو میں یہاں پہ بھی نہیں پڑھ پایا ہے، اور ابھی وقت نہیں ہے کہ میں پڑھا۔ جانے کے نامی سرور کائنات کا خبردار، انہیں نہ رولا، انہیں نہ ستا، جو انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، جو انہیں اذیت دے اس نے انہیں اذیت نہیں دی، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ میں جانتا ہوں چھٹیوں کے دن نہیں ہیں، آپ سب لوگوں نے صبح میں کام پہ جانا ہوتا ہے، لیکن آپ سب جناب سیدہ سے عقیدت میں آ رہے ہیں۔ آج ایک صرف روایت پیش کروں گا۔ میں نے کل کچھ ایسے الفاظ پڑھے تھے نا کہ بہت سے اثرات سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ بیوی کے مسائل اتنے ہیں کہ مولا امیر نہج بلاغہ خطبہ نمبر 202 میں فرماتے ہیں وَأَمَّا اللَّيَالِ فَمُسَحَّبٌ، آج کے بعد سے کسی رات میں مجھے آرام نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَدٌ، جہاں تک میرا غم ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ مولا امیر نے بھی جناب سیدہ کے بعد خوشی نہیں منائی، بہت بڑا جملہ ہے یہ، مولا نے بھی خوشی نہیں منائی۔ جملہ سنیے گا، اگر اس کو تصور کر سکے، مولا نے خوشی نہیں منائی۔ جناب مالک اشتر نے کہا مولا آپ خضاب کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا مالک خضاب زینت کی علامت ہے اور میں غم میں ہوں۔ مولا امیر کبھی اتنا غم نہ مناتے اگر پسلیاں شکستہ نہ ہوتی۔ جب پوچھا نا حضرت عباس نے، کون؟ مولا کے چچا، کہا میرے بھتیجے کون سے سیدہ کے مسائل زیادہ رلاتے، کون سے زخم زیادہ رلاتے؟ تو مولا نے کہا چچا دو ایسے زخم تھے میں کبھی نہیں بھلا پاتا، میری آنکھوں سے دو زخم محو نہیں ہوتے۔ پوچھا کون سے؟ کا ایک پہلو پہ نشان تھا اور ایک بازو پہ، بعض نے ہاتھ لکھا ہے بعض نے بازو۔ یہ میں اب پڑھوں گا نہیں، مجھ سے نہ کہلوائیے گا، میں جانتا ہوں بہت سے سید برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ چلے اچھا کیا آپ نے چراغ بجھا دیا، اب میں بغیر چہرے دیکھے پڑھ دوں گا۔ جناب عباس نے پوچھا یہ ہاتھ پہ نشان کیسا تھا؟ تو کہا جب کسی نے اپنے غلام سے کہا کنفوز سیدہ سے ابا چھڑوا، اس نے حضرکم اللہ، مجھے معاف کر دیجیے گا لیکن میں یہ جملے پڑھوں گا۔ آپ نے حضرت نبی صالح کا واقعہ سنا؟ حضرت صالح کی اونٹنی تھی، ان کی امت کے کچھ لوگوں نے نا اونٹنی کے کوہان کو کاٹ دیا، اونٹنی اسی میں شہید ہو گئے۔ اس اونٹنی کا ایک فصیل تھا، اونٹنی کا ایک بچہ تھا، وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھا اور اس نے سر اٹھا کے کہا پروردگارا اس امت نے میری ماں کو مار دیا، پروردگارا تیری بارگاہ میں بددعا کرنے آیا، میری ماں کو مارا، ان پہ عذاب بھیج دے۔ بھئی تین ہستیوں نے خاندان اہل بیت میں اسی ناقہ صالح کے بچے کا حوالہ دیا۔ یہ روایت
ایک بیوی ہے کوفے میں، جب پتھر آ رہے تھے نا تو چھوٹی سی بیوی نے آواز دی، اماں میرا مقام زیادہ ہے، یہ حضرت کی اونٹنی کا مقام، اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹی آپ کا مقام زیادہ، کہا اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہہ دیجیے گا۔ بیوی نے رو کے کہا بیٹی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دے دو۔ اب میرے بہت سے بھائی برداشت نہیں کریں، میں تو نہیں پڑھوں، میں تو شروع کیا بھی مسئلہ۔ ہاتھ جو کہ کہوں گا ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ چلیے۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے بھی کہا تھا او بنی عباس ہمیں زندانوں میں اتنا نہ ستاؤ، کیا تمہارے نزدیک ہمارا مقام حضرت صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے؟ اگر دیکھ سکے سب کے دیکھیے گا، ہاتھ جوڑ کے آخری جھکنے جب جناب سیدہ کو مدینے میں بلایا ہے لوگوں نے، بیوی نے آواز سے کہا او مسلمانوں میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، مجھے اتنا نہ ستاؤ، میں اپنے بالوں کو بکھرا کے بد دعا کر دوں گی، تم سب مر جاؤ گے۔ کہ تمہارے نزدیک نبی صالح کی اونٹنی کے بچے کے برابر بھی میرا مقام نہیں ہے۔ حضرتکم اللہ، حضرتکم اللہ، بس میں ہاتھ جوڑ کے پڑھ رہا ہوں، یہ روایت سن لیجیے، اسی کو مکمل کر کے بس میں اور نہیں پڑھوں گا۔ میں دیکھ رہا ہوں رات بھی بہت ہو گئی، یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے، آپ ابھی اس مجلس میں بھی روک کے آئے ہیں، یہ مسلسل ہونا بڑا مشکل ہے، آنسو خشک ہو جاتے ہیں، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، سینے میں درد ہونے لگتا، یہ مسلسل ہونا سجدے سجاد کا کام، یہ مسلسل ہونا جناب زینب کا کام ہے، مسلسل ہونے کے لیے جناب سکینہ، حضرتکم اللہ، میں پریشان ہوں، پڑھوں نہ پڑھوں، بس میں سننا معذرت کے ساتھ آخری جملے سن لیجیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے مولا علی نے فرمایا، سر جھکا رکھا تو سیدہ آج مدینے والوں نے آپ کا شکوہ کیا۔ بیوی کے آنسو بہنے لگے، اے ابوالحسن میرا شکوہ کیا مدینے والوں نے؟ کہا ہاں، تو کیا شکوہ کیا؟ کہا سیدہ مدینے والے کہتے ہیں یا علی فاطمہ سے نہیں یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں، مسلسل روتی رہتی ہیں، ہم آرام نہیں کر پاتے۔ شیخ عباس امی کہتے ہیں بیوی کے رونے کی آواز سارے مدینے میں نہیں جاتی تھی، تو پھر مدینے والوں کو پتہ کیسے چلتا تھا کہ سیدہ رو رہی ہیں؟ شیخ عباس امی کہتے ہیں جب بھی جناب سیدہ گریہ فرماتی تھی نا، مدینے میں زلزلہ سا آتا تھا، کوئی نبی قبر میں تڑپتے تھے، او مسلمانوں مت رونا میری بیٹی کو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں نے نہیں پڑھا، میں نے ہاتھوں کو بلند کیجیے، پروردگارا جب بیوی کو پتہ چلا نا مسلمانوں نے میرا شکوہ کیا ہے، میری شکایت کی میں بہت زیادہ روتی ہوں، ذہنوں میں ہے نا روایت، کوئی ابھی بھی مجھے کسی مومن کے رونے کی بڑی آواز آ رہی ہے۔ بیوی نے کہا آج کے بعد سے میں مدینے سے باہر جاتے ہوں۔ روایت ہے بیوی ایک درخت کے سائے میں بیٹھتی دن میں مدینے سے باہر اور ماتم کر کے کہتی صبت علیہ مصائب لعنہا، صبت علی الایام سرا لعلیہ، بیوی ہر روز جاتی گریہ کرتی،
ایک دن ایک ملعون نے دیکھ لیا کہ بی بی حسنین کرنین کے ساتھ باہر جا رہی ہے، برقع لے کے وہ پیچھا کرتا رہا، دیکھا اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئی، اس ملعون نے درخت کاٹ دیا۔ جب بی بی اگلے دن گئی نا تو بی بی دھوپ میں روتی رہی، جب واپس آئی نا اب بی بی نے شکوہ کیا، مولا نے پوچھا سیدہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ سرخ ہے، کہا یا ابا الحسن میں دھوپ میں بیٹھ کے رو کے آیا، مسلمانوں نے وہ درخت کاٹ دیا جس کے سائے میں بیٹھ کے گریا کرتی تھی۔ مولا نے وہاں چبوترا بنایا، کہا یہ ہے بیت الحزن، سیدہ اس کے سائے میں بیٹھ کے رو لیا کیجیے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بی بی مولا نے آپ کے لیے پھر بھی بیت الحزن بنا دیا۔ بی بی آپ کی بیٹیاں کوفے کے بازاروں میں درباروں میں روتی رہیں، کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ پروردگارا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما۔ آپ جانتے نا آنکھ میں آنسو ہو تو دعا رد نہیں ہوتی۔ مجھے بتایا بہت سے نوجوانوں کا سب روزگار نہیں ہے۔ پروردگارا جناب سیدہ کی مظلومیت کا راستہ، سب کی پریشانیاں دور فرما۔ پڑھنے والے سننے والے بانیان مجلس کنندگان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ خدا نہ کرے کسی بیٹے یا پوتے کے سامنے دادی کی قبر کو توڑ دیا گیا۔ آج ہمارا زمانہ کتنا توقع ہو گیا، میری دادی کی قبر کو توڑ دیا۔ پروردگارہ ہمیں جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، یمن میں، فلسطین میں، بحرین میں، ایران میں، افغانستان میں، ہندوستان، پاکستان میں، کشمیر میں، ہلاک کرانے سب کی حفاظت فرما۔ بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا، تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کی عظمت کا، ہمیں بارگاہ امام کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔